الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 68 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 14 سورۃ الحجر، آیت نمبر 26، ترجمہ قرآن کنز الایمان، جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی مستند اور عشق و محبت سے بھرا ترجمہ قرآن ہے۔ ساتھ ہی ان کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا لکھا ہوا حاشیہ بنام تفسیر خزائن العرفان، یہ انشاءاللہ تعالی ہم ملا کر پڑھیں گے جیسا کہ ہمارا معمول ہے۔ تو جب میں اردو میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی تو صرف ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ ترجمہ اور تفسیر ملا کر میں ریکارڈنگ کروں گا، تو بغور سماعت کرنے والے انشاءاللہ تعالی خوب علم قرآن سے مالا مال ہوں گے۔ فیضان قرآن انشاءاللہ تعالی ان کے قلوب و اذہان کو منور کرے گا۔ آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، سوکھی بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت خاک لی، اس کو پانی میں خمیر کیا۔ جب وہ گارہ سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی تو اس میں صورت انسانی بنائی۔ پھر وہ سوکھ کر خشک ہو گیا تو جب ہوا اس میں جاتی تو وہ بجتا اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ جب آفتاب کی تمازت گرمی سے وہ پختہ ہو گیا تو اس میں روح پھونکی اور وہ انسان ہو گیا۔ اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے، جو اپنی حرارت و لطافت سے مساموں میں نفوذ یعنی سرایت کر جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک لوں اور اس کو حیات عطا فرما دوں تو اس کی تحیت و تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے سوا ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، کہ آسمان و زمین والے تجھ پر لعنت کریں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس لعنت کے ساتھ ہمیشگی کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا جس سے کبھی رہائی نہ ہوگی۔ یہ سن کر شیطان بولا، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن تک۔ اس سے شیطان کا مطلب یہ تھا کہ وہ کبھی نہ مرے، کیونکہ قیامت کے بعد کوئی نہ مرے گا، اور قیامت تک کی اس نے مہلت مانگ ہی لی
لیکن اس کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا کہ فرمایا تو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے جس میں تمام خلق مر جائے گی، اور وہ نفخہ اولا یعنی پہلی مرتبہ پھونکا جانے والا سور ہے۔ تو شیطان کے مردہ رہنے کی مدت نفخہ اولا سے نفخہ ثانیہ دوسرے سور پھونکنے تک 40 برس ہے، اور اس کو اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی بلا اور شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ یہ سن کر شیطان بولا، اے رب میرے، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بلاوے دوں گا، یعنی دنیا میں گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، اور ضرور میں ان سب کو دلوں میں وسوسے ڈال کر بے راہ کر دوں گا، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں جنہیں تو نے اپنی توحید و عبادت کے لیے برگزیدہ فرما لیا، ان پر شیطان کا وسوسہ اور اس کا قید یعنی دھوکہ نہ چلے گا۔ فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، بے شک میرے ایماندار بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوا ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں، یعنی جو کافر کے تیرے مطیع و فرما بردار ہو جائیں اور تیرے اتباع کا قصد کر لیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، ابلیس کا بھی اور اس کے اتباع کرنے والوں کا بھی۔ اس کے 7 دروازے ہیں، یعنی 7 طبقے۔ ابن جریج کا قول ہے کہ دوزخ کے 7 درکات یعنی طبقات ہیں۔ اول جہنم، لظہ، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، ہاویہ۔ ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں منقسم ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک درکہ یعنی طبقہ معین ہے۔ بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں، یعنی جنت میں داخل ہو امن و سلامتی کے ساتھ، نہ یہاں سے نکالے جاؤ، نہ موت آئے، نہ کوئی آفت رونما ہو، نہ کوئی خوف، نہ پریشانی۔ اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ دنیا میں کینے تھے سب کھینچ لیے، اور ان کے نفوس کو حقد و حسد و عناد و عداوت وغیرہ مذموم خصلتوں سے پاک کر دیا۔ وہ آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر انہی میں سے ہیں، یعنی ہمارے سینوں سے عناد و عداوت اور بغض و حسد نکال دیا گیا ہے، ہم آپس میں خالص محبت رکھنے والے ہیں۔ اس میں روافض کا رد ہے۔ تختوں پر روبرو بیٹھے، نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے، نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں۔ خبر دو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی بشارت دیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کریں۔ یہ مہمان حضرت جبریل علیہ السلام تھے مع کئی فرشتوں کے۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو بولے سلام، یعنی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کی تحیت و تکریم بجا لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بے اذن اور بے وقت آئے اور کھانا نہیں کھایا۔
انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، اب کاہے پر بشارت دیتے ہو؟ یعنی ایسی پیرانہ سالی بڑھاپے میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے، کس طرح اولاد ہوگی؟ کیا ہمیں پھر جوان کیا جائے گا یا اسی حالت میں بیٹا عطا فرمایا جائے گا؟ فرشتوں نے کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، قضائے الہی اس پر جاری ہو چکی کہ آپ کے بیٹا ہو اور اس کی ذریت بہت پھیلے، آپ نا امید نہ ہوں۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ یعنی میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں، کیونکہ رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں۔ ہاں اس کی سنت جو عالم میں جاری ہے اس سے یہ بات عجیب معلوم ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا پھر تمہارا کیا کام ہے اے فرشتوں؟ یعنی اس بشارت کے سوا اور کیا کام ہے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف کہ ہم انہیں ہلاک کریں، مگر لوط کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے کیونکہ وہ ایماندار ہیں، مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے اپنے کفر کے سبب۔ تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ قوم ان کے در پہ ہوگی، تو آپ نے فرشتوں سے کہا تم تو کچھ بیگانہ لوگ ہو، نہ تو یہاں کے باشندے ہو، نہ کوئی مسافرت کی علامت تم میں پائی جاتی ہے، کیوں آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب جس کے نازل ہونے کا آپ اپنی قوم کو خوف دلایا کرتے تھے لائے ہیں، جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے اور آپ کو جھٹلاتے تھے، اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں۔ تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے کہ قوم پر کیا بلا نازل ہوئی اور وہ کس عذاب میں مبتلا کیے گئے، اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حکم ملک شام کو جانے کا تھا، اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی اور تمام قوم عذاب سے ہلاک کر دی جائے گی، اور شہر والے یعنی شہر سدوم کے رہنے والے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر سن کر با ارادہ فاسد و بنیت ناپاک خوشیاں مناتے آئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام لازم ہوتا ہے، تو تم ان کی بے حرمتی کا قصد کر کے مجھے فضیحت نہ کرو کہ مہمان کی رسوائی میزبان کے لیے خجالت اور شرمندگی کا سبب ہوتی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ ان کے ساتھ برا ارادہ کر کے اس پر قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملہ میں دخل نہ دو؟ کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہے تو ان سے نکاح کرو اور حرام سے باز رہو۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے اے محبوب تمہاری جان کی قسم اور مخلوق الہی میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر و حیات کی قسم نہیں فرمائی، یہ مرتبہ صرف حضور ہی کا ہے۔ اب اس قسم کے بعد ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں تو دن نکلتے انہیں چنگھاڑ نے آ لیا، یعنی ہولناک آواز نے،
تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، اس طرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس خطہ کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے اوندھا کر کے زمین پر ڈال دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے، اور قافلے اس پر گزرتے ہیں اور غضب الہی کی آثار ان کے دیکھنے میں آتے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو، اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے، یعنی کافر تھے۔ ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور مرغ زاروں یعنی سبزہ زاروں کے درمیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر رسول بنا کر بھیجا، ان لوگوں نے نافرمانی کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی عذاب بھیج کر ہلاک کیا۔ اور بے شک یہ دونوں بستیاں یعنی قوم لوط کے شہر اور اصحاب ایکا کے کھلے راستہ پر پڑتی ہیں، جہاں آدمی گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اے اہل مکہ تم ان کو دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر ایک وادی ہے مدینہ اور شام کے درمیان، جس میں قوم ثمود رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب ہے، کیونکہ ہر رسول تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں کہ پتھر سے ناکہ یعنی اونٹنی کو پیدا کیا جو بہت سی عجائب پر مشتمل تھا، مثلاً اس کا عظیم الجثہ، قد و قامت کا بڑا ہونا اور پیدا ہوتے ہی بچہ جننا اور کثرت سے دودھ دینا کہ تمام قوم ثمود کو کافی ہو وغیرہ۔ یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات اور قوم ثمود کے لیے ہماری نشانیاں تھیں، تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے اور ایمان نہ لائے، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف کہ انہیں اس کے گرنے اور اس میں نقب لگائے جانے کا اندیشہ نہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر تباہ نہیں ہو سکتے، ان پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ تو انہیں صبح ہوتے چنگھاڑ نے آ لیا اور وہ عذاب میں گرفتار ہوئے، تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی، اور ان کے مال و متاع اور ان کے مضبوط مکان انہیں عذاب سے نہ بچا سکے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث یعنی بیکار نہ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ملے گی، تو تم اچھی طرح درگزر کرو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی قوم کی ایذاؤں پر تحمل کرو۔ یہ حکم آیت قتال سے منسوخ ہو گیا۔ بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوق کے تمام حال جانتا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں، نماز کی رکعتوں میں یعنی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور ان 7 آیتوں سے سورہ فاتحہ مراد ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیثوں میں وارد ہوا۔ اور عظمت والا قرآن، اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی۔ معنی یہ ہے کہ سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن کے سامنے دنیاوی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ متاع دنیا سے مستغنی رہیں، جو یہود و نصارہ وغیرہ مختلف قسم کے کافروں کو دی گئیں۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کی بدولت ہر چیز سے مستغنی نہ ہو گیا، یعنی قرآن ایسی نعمت ہے جس کے سامنے دنیاوی نعمتیں ہیچ ہیں۔ اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ کہ وہ ایمان نہ لائے، اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو۔
اور انہیں اپنے کرم سے نوازو اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا اس عذاب سے جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بانٹنے والوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں، چونکہ وہ قرآن کریم کے کچھ حصہ پر ایمان لائے جو ان کے خیال میں ان کی کتابوں کے موافق تھا اور کچھ کے منکر ہو گئے۔ قتادہ ابن سائب کا قول ہے کہ بانٹنے والوں سے کفار قریش مراد ہیں، جن میں بعض قرآن کو سحر، بعض کہانت، بعض افسانہ کہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے قرآن کریم کے حق میں اپنے اقوال تقسیم کر رکھے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بانٹنے والوں سے وہ 12 اشخاص مراد ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ کے راستوں پر مقرر کیا تھا۔ حج کے زمانہ میں ہر راستہ پر ان میں کا ایک شخص بیٹھ جاتا تھا اور وہ آنے والوں کو بہکانے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منحرف کرنے کے لیے ایک بات مقرر کر لیتا تھا کہ کوئی آنے والوں سے یہ کہتا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا کہ وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا وہ کذاب ہیں، کوئی کہتا وہ مجنون ہیں، کوئی کہتا وہ کاہن ہیں، کوئی کہتا وہ شاعر ہیں۔ یہ سن کر لوگ جب خانہ کعبہ کے دروازہ پر آتے، وہاں ولید بن مغیرہ بیٹھا رہتا، اس سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے اور کہتے کہ ہم نے مکہ مکرمہ آتے ہوئے شہر کے کنارے ان کی نسبت ایسا سنا۔ وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک سنا۔ اس طرح خلق کو بہکاتے اور گمراہ کرتے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے روز قیامت جو کچھ وہ کرتے تھے اور جو کچھ وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن کی نسبت کہتے تھے۔ تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے اظہار کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ بن عبیدہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک دعوت اسلام اعلان کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی۔ اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، یعنی اپنا دین ظاہر کرنے پر مشرکوں کی ملامت کرنے کی پرواہ نہ کرو اور ان کی طرف ملتفت یعنی متوجہ نہ ہو اور ان کے تمسخر و استہزاء کا غم نہ کرو۔ بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں۔ کفار قریش کے 5 سردار عاص بن وائل سہمی اور اسود بن مطلب اور اسود بن عبد یغوث اور حارث بن قیس اور ان سب کا افسر ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتے اور آپ کے ساتھ تمسخر و استہزاء کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور طعن و تمسخر کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبریل امین حضرت کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کے کفے پا یعنی پاؤں کے تلووں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے عرصہ میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا، اس کے تہبند میں ایک پیکان چبھا یعنی نیزے کی نوک چبھی، مگر اس نے تکبر سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا۔ اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی میں مر گیا اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد نے قتل کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اسود بن عبد یغوث کو استسقا ہوا یعنی پیاس لگنے کی بیماری ہو گئی، اور کلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا
اور نکال دیا، اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب نے قتل کیا، اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، اسی میں ہلاک ہو گیا۔ انہی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو اب جان جائیں گے اپنا انجام کار، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو، اور ان کے طعن و استہزاء اور شرک و کفر کی باتوں سے آپ کو ملال ہوتا ہے۔ تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ والوں میں ہو، کہ خدا پرستوں کے لیے تسبیح و عبادت میں مشغول ہونا غم کا بہترین علاج ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ سورہ نحل مکیہ ہے، اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ سورہ نحل مکیہ ہے مگر آیت فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ سے آخر سورت تک جو آیات ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس میں اور اقوال بھی ہیں۔ سورت میں 16 رکوع اور 128 آیتیں اور 2840 کلمے اور 7707 حرف ہیں۔ اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو۔ شان نزول جب کفار نے عذاب موعود یعنی مقررہ عذاب کے نزول اور قیامت کے قائم ہونے کی بطریق تکذیب و استہزاء جلدی کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں، بہت ہی قریب ہے، اور اپنے وقت پر بالیقین واقع ہوگا، اور جب واقع ہوگا تو تمہیں اس سے خلاص کی کوئی راہ نہ ملے گی، اور وہ بت جنہیں تم پوجتے ہو تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شریکوں سے، وہ واحد لا شریک لہو ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ملائکہ کو ایمان کی جان یعنی وحی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے، اور انہیں نبوت و رسالت کے ساتھ برگزیدہ کرتا ہے کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں تو مجھ سے ڈرو، اور میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو نہ پوجو، کیونکہ میں وہ ہوں کہ اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے جن میں اس کی توحید کے بے شمار دلائل ہیں، وہ ان کے شرک سے برتر ہے۔ اس نے آدمی کو ایک نتھری بوند سے بنایا یعنی منی سے، جس میں نہ حس ہے نہ حرکت، پھر اس کو اپنی قدرت کاملہ سے انسان بنایا، قوت و طاقت عطا کی۔ شان نزول یہ آیت ابی بن خلف کے حق میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی اٹھا لایا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو زندگی دے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نہایت نفیس جواب دیا گیا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ عضوی شکل رکھتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو منی کہ ایک چھوٹے سے بے حس و حرکت قطرے سے تجھ جیسا جھگڑالو انسان پیدا کر دیتا ہے، یہ دیکھ کر بھی تو اس کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا، تو جبھی کھلا جھگڑالو ہے۔ اور چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں کہ ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو اور ان کے دودھ پیتے ہو اور ان پر سواری کرتے ہو اور ان میں سے کھاتے ہو، اور تمہارا ان میں تجمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادھ مرے ہو کر، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔
کہ اس نے تمہارے نفع اور آرام کے لیے چیزیں پیدا کیں، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا ایسی عجیب و غریب چیزیں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے نفع و راحت و آرام و آسائش کے کام آتی ہیں اور اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا، جیسے کہ دخانی یعنی بھاپ سے چلنے والے جہاز، ریلیں، موٹر، ہوائی جہاز، برقی یعنی بجلی کی قوتوں سے کام کرنے والے آلات، دخانی دھوئیں والی اور برقی بجلی والی مشینیں، خبر رسانی و نشر صوت، آواز پھیلانے کے سامان، اور خدا جانے اس کے علاوہ اس کو کیا کیا پیدا کرنا منظور ہے۔ اور بیچ کی راہ یعنی صراط مستقیم اور دین اسلام، کیونکہ دو مقاموں کے درمیان جتنی راہیں نکالی جائیں ان میں سے جو بیچ کی راہ ہوگی وہی سیدھی ہوگی، ٹھیک اللہ تک ہے، اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے جس پر چلنے والا منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ کفر کی تمام راہیں ایسی ہی ہیں، اور چاہتا تو تم سب کو راہ پر لاتا، راہ راست پر۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اس سے درخت ہیں جن سے چراتے ہو اپنے جانوروں کو، اور اللہ تعالیٰ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، مختلف صورت و رنگ، مزے، بو، خاصیت والے، کہ سب ایک ہی پانی سے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے اوصاف دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے اس کی قدرت و حکمت اور وحدانیت کی دھیان کرنے والوں کو۔ اور اس نے تمہارے لیے مسخر یعنی تابع کیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کو، جو ان چیزوں میں غور کر کے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے، اور علویات یعنی بلندیوں اور سفلیات یعنی پستیاں سب اس کے تحت قدرت و اختیار۔ اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا رنگ برنگ، خواہ حیوانوں کی قسم سے ہو یا درختوں کی یا پھلوں کی، بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں کشتیوں پر سوار ہو کر سفر کرو، یا غوطے لگا کر اس کی تہہ تک پہنچو، یا اس سے شکار کرو کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو یعنی مچھلی، اور اس میں سے گہنا یعنی زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو یعنی گوہر و مرجان، اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے بھاری پہاڑوں کے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے، اور ندیاں اور رستے کہ تم راہ پاؤ اپنے مقاصد کی طرف، اور علامتیں بنائیں جن سے تمہیں رستے کا پتہ چلے، اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں خشکی اور تری میں، اور اس سے انہیں رستے اور قبلہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو کیا جو بنائے ان تمام چیزوں کو اپنی قدرت و حکمت سے یعنی اللہ تعالی، وہ ایسا ہو جائے گا جو نہ بنائے کسی چیز کو اور عاجز و بے قدرت ہو جیسے کہ بت؟ تو عاقل کو کب سزاوار یعنی لائق ہے کہ ایسے خالق و مالک کی عبادت چھوڑ کر عاجز و بے اختیار بتوں کی پرستش کرے، یا انہیں عبادت میں اس کا شریک ٹھہرائے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے
اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، چہ جائے کہ ان کے شکر سے عہدہ برآ ہو سکو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہ تمہارے ادائے شکر سے قاصر ہونے کے باوجود اپنی نعمتوں سے تمہیں محروم نہیں فرماتا، اور اللہ جانتا ہے تمہارے تمام اقوال و افعال جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو یعنی بتوں کو وہ کچھ بھی نہیں بناتے، اور بنائے کیا کہ وہ خود بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے وجود میں بنانے والے کے محتاج، اور وہ مردے ہیں بے جان، زندہ نہیں، اور انہیں خبر نہیں لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو ایسے مجبور اور بے جان بے علم معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان دلائل قاطعہ سے ثابت ہو گیا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اللہ عز و جل، جو اپنی ذات و صفات میں نظیر و شریک سے پاک ہے۔ تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں وحدانیت کے، اور وہ مغرور کہ حق ظاہر ہو جانے کے باوجود اس کا اتباع نہیں کرتے۔ فی الحقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب ان سے کہا جائے یعنی لوگ ان سے دریافت کریں کہ تمہارے رب نے کیا اتارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو کہیں اگلوں کی کہانیاں یعنی جھوٹے افسانے کوئی ماننے کی بات نہیں۔ شان نزول جی آیت نضر بن حارث کی شان میں نازل ہوئی، اس نے بہت سی کہانیاں یاد کر لی تھیں۔ اس سے جب کوئی قرآن کریم کی نسبت دریافت کرتا تو وہ یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن شریف کتاب معجز یعنی عاجز کرنے والی اور حق و ہدایت سے مملو یعنی بھری ہوئی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیتا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ایسی کہانیاں مجھے بھی بہت یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرنے کا انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور گمراہی اور گمراہ گری کے بوجھ پورے اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں، سن لو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، یاد رہ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔